کہ اصلاح معاشرہ کے اندر سب سے پہلا یہ سلوک کا کام ہے کہ انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنا، کیونکہ انسان کے لیے ہی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو جب انسان کے آپس میں مفادات اور اس کی معاملات جب ٹکراتے ہیں تو پھر معاملات کے اندر، کائنات کے نظام کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے میں نے عرض کیا تھا، سب سے پہلا جو انسانوں کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو ظاہر ہے اس آنے کا سبب اس کی ماں بنتی ہے، اور ماں کے رحم میں اس کے ایک وجود کا سبب پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ذریعہ رکھا اس کے والد کو رکھا۔ والد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم میں اس کا ایک حفاظت کے طور پر پرورش کا نظام کیا، پھر دنیا کے اندر انسان کے بن کر اس کے آنے کا سبب اس کی والدہ۔ تو لہذا یہ دو رشتے جو ہیں یہ سب سے پہلے انسان جو پیدا ہونے والا ہے اس کا سب سے پہلا جو تعلق ہے اس کے انسانوں میں اس کے ماں باپ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے پر اس پر موضوع پر پچھلے جمعہ مبارک میں کچھ بات ہوئی تھی۔ ایک بات رہ گئی تھی جو سورۃ بنی اسرائیل کے روشنی کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم دونوں کے لیے عاجزی کے پر بچھا، یعنی تمہاری والدہ ہے یا تمہارا والد ہے، دونوں کے لیے عاجزی کے پر بچھاؤ۔ جناح کا معنی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پر۔ عاجزی کے جناح ذل کا معنی انکساری، عاجزی اور انکساری کے تم پر بچھاؤ۔ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے وہ اپنے پروں کے اندر اپنے چوزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، تو آیت کے پچھلے حصے کے اندر چونکہ ان کے بڑھاپے کا ذکر ہوا ہے، والدین کے بوڑھے ہونے کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے اب اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے لیے اور والد کے لیے عاجزی کا پر بچھانا ہے۔ مطلب جس طرح وہ ایک پرندہ اپنے چوزوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ان کو کوئی گرمی سردی کا احساس نہیں ہونے دیتا اور پریشانیوں سے انہیں بچا کر رکھتا ہے، ایسے ہی تم نے اپنی اولاد کو کہا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر ایسے ہی تم نے حفاظت کا انتظام رکھنا ہے۔ یعنی ان کو اگر دوائی دارو کی ضرورت ہے اپنی گنجائش کے مطابق تم ان کا علاج کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ کو خوراک کی ضرورت ہے تو موسم کے مطابق اپنی گنجائش میں ان کے لیے خوراک کا انتظام کرو، ان کے کپڑے کا، ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، ساری ذمہ داریاں اب اولاد کے ساتھ پر ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الرحمہ، مہربانی سے، رحمت کے ساتھ، یعنی اس کے اندر تم نے کوئی دکھ تکلیف والا معاملہ نہیں کرنا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کرو تو اس کے اندر ایسا نہ محسوس ہونے دو کہ تم نے ماں باپ کے اوپر کوئی احسان جتلا رہے ہو، یا ماں باپ کے اوپر تم جو ہے کسی اور لعنت کی وجہ سے خدمت کا یہ معاملہ کر رہے ہو، بلکہ مہربانی کے ساتھ ایک شفقت والا معاملہ کرتے ہوئے تم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ آیا مبارکہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے پہلے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے ساری بات کی ہے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بہت سارے اسباب دنیاوی تو اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے رب سے رشتہ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس ماں باپ کو لینے کے لیے اچھی خوراک بھی ہے، اور ماں باپ کو لینے کے لیے اچھا لباس بھی ہے، ان کی رہائش کے لیے اچھا رہنے کا بندوبست بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کو اپنے رب سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ماں پر، میرے باپ پر تو رحم فرما۔
کتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پیچھے باتیں جو پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم دعا بھی کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ ارحمہما تسنیہ کا صیغہ ہے، اے اللہ میری ماں پر بھی میرے باپ پر بھی تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، ایسے مہربانی کر جیسے میں چھوٹا تھا تو میری یہ پرورش کرتے تھے۔ میں چھوٹا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، دیکھو نا کو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اب چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا معلوم، اس کو کوئی بندہ آج کی سردی کی رات میں بھی کوئی باہر سڑک پہ رکھا ہے اس نے کون سا پیچھے اٹھ کے بھاگنا ہے، لیکن ماں کے دل میں اللہ نے وہ پیار رکھ دیا، باپ کے دل میں وہ احساس اور شفقت رکھ دی کہ وہ کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے لیکن وہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں سے لپٹا کر اولاد کو سلا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈ نہ لگے، ورنہ بچے کو تو احساس نہیں ہے، بچے کو تو وہ گلی میں لٹا دے کہیں لٹا دے، بچے کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو تو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے پھر نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان سے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اولاد کے بچاؤ کا سلسلہ رکھا وہ ماں اور باپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احساس محبت پیدا کر دیا۔ لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ تم ان دونوں پر رحم کی بھی دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم کرو، اور یہ بات دیکھیں فرض کرے سارے کام تو اللہ کرنے والا ہے، آپ فرض کریں ایسے ڈاکٹر سے اپنے باپ کا چیک اپ کرا لیتے ہیں کہ جس ڈاکٹر کی کوئی 10,000 5,000 فیس ہے لیکن آپ مسلسل وہ چیک اپ کروا رہے ہیں دوائیاں بھی لا رہے ہیں، لیکن رات کو اٹھ کر اگر آپ کا باپ تکلیف میں ہے تو رات کو اٹھ کر 2 آنسو اللہ سے بھی بہا لے، نفل پڑھ لے تو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ سے دعا کر لے یا اللہ میرا باپ تکلیف میں ہے یا میری ماں تکلیف میں ہے، اللہ ان کو تو اس تکلیف سے نجات دے دے اور رحم فرما دے۔ تو لہذا خالق کائنات نے بڑی ایک خوبصورت طریقے سے بات سمجھا دی کہ تم سارا کچھ کرو، ان کی دوائی دارو، ان کے کھانے پینے رہن سہن کا سارا اچھا انتظام کرو اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے، لیکن ساتھ تم یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم ان کے لیے اپنے رب سے دعا بھی مانگو، ایسے اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ میں چھوٹا تھا مجھے انہوں نے پالا میری پرورش کی، مجھے جو ہے انہوں نے اچھے طریقے سے میرا خیال رکھا، تو اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اسی بات کے اسی موضوع کے حوالے سے آگے چونکہ اصلاح معاشرہ ہمارا، چونکہ یہ والدین چونکہ پہلا تعلق ہے انسان کا، اس وجہ سے اس پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ یہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مطلب فرض کریں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ہم جو ہے وہ کسی دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی معافی نہیں دے رہا، بھائی بھائی کے درمیان اس طرح کے حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم اگر دین پر چلیں گے نا تو پھر ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ دین واقعتاً دین اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، لوگ دین کو تو ایزی لیتے ہیں نا، ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی کوئی بات نہیں، تو لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دین کو سمجھنے کے لیے کہ آپ سمجھے کہ دین آسان ایزی ہے، ایزی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آپ فرض کریں ہم شادی ہے، ایک شادی فرض کریں کسی نے شادی کرنی ہے، شادی میں کیا ہوتا ہے ناچ گانا بھنگڑا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی آپ برات لے کے چلے جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ برات لے کے چلے جائیں، فرض کریں 20 جنوری کو کسی کا نکاح ہے یا کہہ لیں کہ کسی کی شادی ہے 20 جنوری کو، آج سمجھو 6 جنوری آج ہی کو گھر سے نکلتے 14 دن لڑکی والوں کے گھر کے سامنے بہترین ڈھول کے اوپر ڈانس کریں، تو کیا 20 جنوری کو آپ بچی لا سکتے ہیں؟ 14 دن 16 دن ڈانس کرنے کے بعد بھی بچی نہیں، بچی تب آپ لا سکو گے جب حجاب قبول ہوگا، جب نکاح ہوگا۔ تو نکاح ایک دین ہے، تو یہ تو دین نہیں ہے،
ڈھول بجانا تو دین نہیں ہے، اس کے علاوہ مطلب جتنا مرضی اور لاکھوں لاکھ کر لے وہ دین نہیں ہے۔ تو لہذا ان ساری باتوں نے اکٹھے ہو کر ایک سال بھی لگا رہے بندہ ڈھول بجانے پہ، پھر بھی کوئی عورت کو اپنے گھر نہیں لا سکتا اس کے بغیر کہ ایجاب و قبول ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے کتنی مطلب باتیں ہوتی ہے، بندہ بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مطلب وہ عورت کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اسے کھانا کپڑے لینا، یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے اور معاشرہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جھگڑا ہو اور 3 دفعہ کوئی لفظ بول دے، اس کے بعد کون دنیا کی طاقت ہے جو اس عورت کو اس کے ساتھ رکھ سکے؟ تو لہذا دین جو ہے، دین اپنا مزاج رکھتا ہے، دین کا ایک اپنا وقار ہے، دین کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن ہم نے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ دین ایک تلوار کی مانند ہے، اگر گر جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کا پھر کچھ نہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی اس دین پر چل کر ہی ہم بچ سکتے ہیں، اور آخرت میں بچاؤ بھی ہمارا اسی دین کی ہی وجہ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی ہے سورہ حجرات کے اندر، کہ ہم جس وجہ سے بات ہمیں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے خلاف کوئی ایکشن شروع کر دیتا ہے، جس وجہ سے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم لازمی میں کوئی ایکشن لے لو، بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ تب پیش آیا تھا کہ بنی مستلق قبیلہ کا ایک سردار، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے دیگر باتیں بھی کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو وہ واپس اپنے قبیلے کے اندر وہ مسلمان ہو کر چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں آپ کا یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو مسلمان ہو جائیں گے، ان سے بھی اور اپنی بھی زکوٰۃ میں اکٹھی کر لوں گا، آپ کسی آدمی کو بھیجنا وہ آ کر پھر لے جائیں گے۔ تو ولید بن عقبہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر جو ہے وہ ان سے وہ کلیکشن کر کے لے آؤ، جو زکوٰۃ اکٹھی کی ہے وہ لے آؤ ان سے۔ تو ولید بن عقبہ جو تھے ان کا زمانہ جاہلیت کے اندر بنی مستلق کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور ان سے ان کا ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ تو جب بندہ قتل ہو گیا تو اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھیجا، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ مجھ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مطلب بدلہ لیں اپنا اس قتل کا جو پہلے مجھ سے ہوا۔ تو یہ جب راستے سے واپس آئے، جب راستے سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے مطلب کہا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور مجھے وہ قتل کرنے لگے تھے وہ جو پرانے جھگڑے کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجاہدین کا دستہ دے کر بھیجا کہ آپ جاؤ اور بنی مستلق والوں سے پوچھو کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے بلا وجہ حملہ نہیں شروع کرنا، پہلے تحقیق کرنی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ تو وہاں آئے نہیں، تو لہذا اس بات کو جب یہ بات کہی گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے دلوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی کے ساتھ انکار کیوں کیا گیا۔ تو جب یہ غصہ تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری غور سے مطلب سمجھنے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے اس آیت میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ تو پچھلی آیت میں ہو گیا نا کہ اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَعْلَمُوا، تم جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تمہاری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لے تو تم بڑی مشکلات میں پڑ سکتے ہو۔ یعنی کہ تم ہر بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو میں کہوں اس کے مطابق چلے، پھر تو تمہیں تکلیفیں ہوگی۔ تکلیفوں سے بچنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اپنی بات نہیں منوانی، اپنی نہیں منوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو تمہارے لیے مشکلات حل ہو جائیں گی، مشکلیں تمہارے لیے مشکلات پھر نہیں رہیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیفیت تھی اس کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان اور اس کی خوبصورتی کو پیوست کر دیا ہے، یعنی ایمان اور اس کی خوبصورتی، وَزَيَّنَهُ، کتنا پیارا جملہ اللہ نے فرمایا، ایمان بھی تمہارے دلوں میں ڈالا اللہ نے اور ایمان کو خوبصورت بنایا۔ ایک ہوتا ہے چیز تو بندے کو مل جاتی ہے لیکن بندہ اس کو آراستہ کر کے نہیں رکھتا، اس کو خوبصورت کر کے نہیں رکھتا، تو لہذا اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے آپ اس کو صاف ستھری اور خوشبودار جگہ پر، خوبصورت جگہ پر گھر میں رکھتے ہیں۔ ایک گلاس بھی آپ اگر بناوٹ کے ساتھ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی ڈیکوریشن پیس لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تو صحابہ کے لیے فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں ایمان دیا اور تم نے اس ایمان کو خوبصورت کر کے رکھا، جی تم نے اس ایمان کو دل میں خوبصورت کر کے، یعنی اپنے تمہارے سینے ایسے ہیں کہ وہاں سے ایمان پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، گھر کے اندر الماری میں کوئی چیز رکھی ہو وہ بناوٹ ہو، اس کا ایک سلیقہ طریقہ ہو، ورنہ بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بغیر سلیقے کے رکھی ہوئی ان کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ معمولی قیمت والی چیز کو خوبصورت طریقے سے اگر رکھ لیا جائے، اس کے رکھنے کا طریقہ ٹھیک ہو جائے تو وہ معمولی قیمت والی چیز بھی اچھی لگنے لگتی۔ تو اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا شان بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ، اور اس کو خوبصورت کر دیا، فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین باتوں کا اللہ نے فرمایا کہ تم ناپسند کرتے ہو۔ اب دیکھیے اللہ کوئی کہتا ہے قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان ڈھونڈتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ صحابہ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرَّهَا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس نے ناپسند کر دیا ہے الیکم الکفر، تمہارے لیے کفر کو، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا، والفسوق، اور نافرمانیاں، والعصیان، اور گناہ، یہ تینوں باتیں جو معیوب ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے ان تینوں کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے بھی دور کر دیا، اللہ نے تمہیں اپنی نافرمانیوں سے دور کر دیا، اللہ نے اپنے گناہوں سے دور کر لیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو رشد والے ہیں، رشد کا مطلب ہدایت، یہ لوگ ہدایت والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی خوبصورت طریقے سے پڑا ہے، اور پھر وہ گناہ کی زندگی سے بھی دور، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی دور، کفر سے بھی دور،
یعنی ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہدایت والے ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے، یعنی کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہونا، کفر سے نفرت ہو جانا، گناہ کی